السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیر و خیریت کے ساتھ ہوں گے، اور کافی ٹائم کے بعد میں اپنے گارڈن کا یہ والا ماحول آپ کو دکھا رہی ہوں، کیونکہ مالٹے وغیرہ بھی لگے ہوئے، اور سب سے جو چیز میں نے آپ کو اسپیشلی دکھانی تھی وہ میں نے دکھانی تھی آپ کو یہ والے املوک آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ ہمارے اپنے ایک بڑا درخت ہے اور یہ چھوٹا ہے، اور اب دیکھیں کہ کچھ تو بلبلوں نے یہاں سے کھا لیے اور کچھ جو ہے نا وہ پکنے کے لیے اب تیار ہو چکے ہیں الحمدللہ سے۔ اور یہ دیکھیں یہ والے ہمارے اورنج مالٹے، یہ بھی انشاءاللہ سے ایک مہینے تک تقریباً یہ والے ہو جائیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو یہ والا ماحول میں شیئر کروں، اور ساتھ میں دوسری جو ہے املوک کے درخت ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ سے میں دکھاتی ہوں۔ وہ ادھر سے تھوڑا دور ہے، وہ میں دکھاؤں گی۔ اور یہ لیمن وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں تازے تازے بالکل فریش قسم کے لیمن لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں کیونکہ کل بارش ہوئی ہے نا، اور بارش کی وجہ سے ہر چیز بالکل دودھ دلا کے صاف ہو چکی ہے۔ تو میں نے بات یہ کرنی تھی، میں یہاں پہ کھڑی ہو گئی ہوں کیونکہ دھوپ بہت زیادہ ہے، تو آگے بھی انشاءاللہ آپ کو وزٹ کرواؤں گی، لیکن میں نے کچھ باتیں شیئر کرنی تھی، وہ میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے وہ باتیں جو ہے نا وہ شیئر کرتی چلوں۔ تو صابرہ اور جاوید انکل کے لیے کافی زیادہ کمنٹ آئے تھے کہ آپ نے بات ان پہ کرنی ہے اور ہم لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ ان کا ڈرامہ ہے یا حقیقت ہے۔ تو جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں نا، اس سے ہمیں نہیں لگ رہا کہ ان کے گھر میں حقیقت میں کوئی بات ہوئی ہے، کوئی لڑائی ہوئی ہے۔ کیونکہ دیکھیں اگر کوئی بات بھی ہوتی ہے نا تو انسان بالکل ایسا نہیں کرتا کہ اپنے ماں باپ کے خلاف اٹھا کے کیمرہ تو باتیں کرنا شروع کر دے۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے، گھر میں چھوٹی موٹی لڑائی تو ہر گھر میں ہوتی ہے، اور اس کی ماں جو ہے جاوید انکل کی، وہ اس طرح کی عورت ہے اور وہ ایسی باتیں کرتی ہے، کیونکہ صابرہ جب سے آئی ہے صابرہ کے ہاتھ سے اس نے کوئی چیز بھی خوشی کے ساتھ نہیں کھائی۔ اس کے بعد صابرہ اب دیکھیں کہ ان کے گھر میں ایک غلام بن کے رہ گئی ہے، نوکر قسم کا ہے جو بنا تنخواہ کے کام کرتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی چینل کی کمائی بھی ان کے پیٹ میں ڈالتی ہے۔ اب وہ عورت اگر چاہے تو وہ عورت کیوں نہیں کر سکتی، اپنے اچھے کپڑے نہیں پہن سکتی ہے، اچھے سے اچھا وہ عورت کھا سکتی ہے، اپنے بچوں کے لیے وہ بیچ سکتی ہے، کیونکہ جیسے تیسے بھی وہ تو ماں ہے اور وہ اس کے بچے ہیں۔ اور چینل جب سٹارٹ ہوا تھا صابرہ کا، تو صابرہ نے یہی کہا تھا کہ یہ چینل میرے بچوں کا ہے، اور ندیم بھائی کو لے کر اور بچوں کو لے کر اس نے یہ چینل بنایا تھا، اور اب اس چینل کو دیکھ کر جاوید انکل نے ایک گندی چال چلی اور اس عورت کو اپنے بچوں سے چھین کر اپنے گھر میں لے آیا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، ایک کہاوت بھی ہے کہ نہیں بستے گھر بدنیتاں دے، کبھی کسی کے گھر کو اجاڑ کر اس جگہ پہ انسان اپنا گھر نہیں بنا سکتا۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو فل واچ کرنا، اسکپ نہیں کرنا، چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، بیل آئیکن کو آل کے آپشن پہ پریس کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو اسی ٹائم مل سکے۔ تو یہ والی بات ہے کہ یہ بات سچی ہے کہ صابرہ کی اور جاوید انکل کی امی کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے، اس بات میں صداقت ہے، لیکن اتنی بھی نہیں ہوئی ہے کہ یہ جو آئے دن ویڈیوز بنا کے لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں، اتنا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بندہ مر بھی جائے تو دوسری بار بھی یہ پیدا ہونا، تو یہ اپنے کمائی سے صابرہ کو ایک علیحدہ سی گھر بنا کے نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنی کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ جو مرد جو ہے نا عورت کی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، عورت کی کمائی پہ نظر ہے اس کی، جیسی تیسی بھی ہے اس کی کنڈیشن جیسی بھی ہو، صابرہ کو ہر حال میں اپنی ویڈیو بنانی پڑتی ہے، جیسے بھی ہے گھر کے کام کرتے ہوئے بھی وہ دکھایا جاتا ہے، اس کو جھڑکتے ہوئے بھی دکھایا جاتا ہے، اس کی ایک قسم کی انسلٹ کرتے ہوئے بھی دکھایا جاتا ہے۔ آج آپ لوگوں نے اس کی ویڈیو دیکھی ہوگی، میں نے تو آج دیکھی ہے، آپ لوگوں نے تو کل دیکھ لی ہوگی، کیونکہ ادھر بہت زیادہ نیٹ کا ایشو تھا اور اس وجہ سے ہم لوگ اپنی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکے اور نہ ہی میں بنا سکی ہوں۔ تو ابھی کچھ ٹائم پہلے نیٹ وغیرہ کا یہ جو وائی فائی کا ایشو وہ سولو ہوا ہے، تو اس وجہ سے میں ویڈیو بنا رہی ہوں، کیونکہ مجھے کافی زیادہ کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ سسٹر آپ نے اس پہ بات کرنی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آج بندہ ہے، آج ویڈیو میں جو اس کی کل آئی تھی اس میں اتنی صابرہ کی انسلٹ کی جا رہی ہے کہ تم نے کیوں نہیں کمرہ صاف کیا، تم نے کمرے کی کیا حالت کی ہوئی ہے، تمہاری شوز پڑے ہوئے ہیں، کپڑے پڑے ہوئے ہیں،
ایون کہ ہر چیز تمہاری کمرے میں پڑی ہوئی ہے. دیکھا جائے تو اگر ہماری صابرہ کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ دشمنی نہیں ہے. صابرہ نے جو قدم اٹھایا تھا وہ قدم صابرہ کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا, بچے نہیں چھوڑنے چاہیے تھے. ویسے ہماری صابرہ سے کوئی لینے دینے نہیں ہے, کوئی دشمنی نہیں ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو صابرہ پھر بھی سونیا لوگوں سے کم ہے. جس طرح سونیا کر رہی ہے کہ حرکتیں کر رہی تھی نکاح میں اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے, جس عورت کے یہ کرتوت تھے, جس طرح سے وہ اب کبھی کہتی ہے کہ میں نے یورپ جانا ہے, کبھی کیا کہتی ہے, کبھی کیا کہتی ہے, جس طرح سے وہ تیسرا عورت ہے اس سے تو صابرہ کم ہے. لیکن صابرہ نے جو انتخاب کیا تھا راستے کا وہ راستہ غلط تھا, اور صابرہ نے دوسرا کام جو کیا تھا اپنے بچے اور اپنا شوہر چھوڑنے کا, کیونکہ وہ جو تھا ندیم بھائی اس جاوید سے 1000 گنا بہتر تھے. آج اگر صابرہ شکر ادا اللہ کا اسی ٹائم کر کے صبر و شکر کے ساتھ رہتی, آج صابرہ ہی صابرہ ہوتی. آج صابرہ کی یہ حالت نہ ہوتی کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گاٹ کا, نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی. اتنے اس کے حالات بھی ہیں جس طرح سے وہ ذکر کر رہی ہے. سارے جھوٹ کو ان کو چھوڑیں, لیکن ویڈیوز کو دیکھ کر جو ہم اپنا ریویو دیتے ہیں اس کے حساب سے اگر بات کی جائے تو صابرہ کی حالت دیکھ کر بندے کو لگتا ہے کہ اس عورت نے کبھی روٹی کا ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں ڈالا ہوگا. یہ عورت ادھر سکون سے رہ رہی ہے, خوشی کے ساتھ رہ رہی ہے, اس کی زندگی میں کوئی خوشی ہے, کوئی سکون ہے, ہرگز نہیں. اس کے باوجود بھی وہ عورت مسلسل کام کر رہی ہے, مسلسل اپنے ولاگز بنا رہی ہے, کیونکہ اس کا گھر جاوید کا چلتا ہی صابرہ کی کمائی سے ہے. جب تک صابرہ کی کمائی نہیں آئے گی, اس کی انکم نہیں آئے گی مہینے کی, وہ بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. صابرہ کے پیسوں سے اس کا راشن آتا ہے, صابرہ کے ہی پیسوں سے بجلی کا بل ادا کیا جاتا ہے, سارا کچھ جو بھی کام ہے وہ صابرہ کے پیسوں سے ہوتا ہے. کل اس بندے نے یہ اپنی ویڈیو کا ٹائٹل لگایا تھا کہ جس مرد کے نام کوئی زمین نہ ہو اس کے جو بیوی ہے اس کی عزت 2 کوڑی کی بھی نہیں ہوتی اس گھر میں. تو اس بندے نے ایسا کرنا ہی نہیں تھا نا. اگر اس بندے کے گھر میں کتے جیسی ویلیو نہیں تھی تو اس نے کسی کی ماں کو گھر سے بگا کر نہیں لانا تھا, کیونکہ ان بچوں کی بد دعا اس عورت کا پیچھا کر رہی ہے. چھوٹا سا مزمل دودھ پیتا بچہ تھا, وہ ماں کے دودھ سے جدا کر کے میں ادھر لے کر آیا, ماں کی گود سے بچہ ایک قسم کا اس نے اتار کے پھینکا, اس کی ماں چھین کر یہ بندہ آیا. تو اس بندے کو خوشیوں کا منہ کیسے دیکھا جائے گا, کیسے دیکھنے نصیب کرے گا؟ ایک طرف کہتا ہے کہ میرا تھا یہ خواہش تھی میری کہ میری ایک بیٹی اور ایک میرا بیٹا ہو جائے, کیونکہ اکیلی بیٹیوں کی کوئی نہیں ہوتی, ایک بیٹا ہو جائے اور ایک بھائی اس کے ساتھ ہو جائے. تو پہلے یہ ریحانہ کی ہے, سب لوگ ہی کہتے ہیں کہ یہ ریحانہ کی بیٹی ہے, کیونکہ ریحانہ کے بچوں سے یہ بہت زیادہ میچ ملتی جلتی ہے. اب دیکھیں کہ اس بات کو لے کر اگر دیکھا جائے تو دادا اور دادی خوش کیوں نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ اتنے سال ساجدہ اور جاوید کا نکاح رہا ہے, اس کی شادی رہی ہے, اسے ان کی اولاد نہیں ہوئی ہے, ان کی اگلی نسل کا کوئی نام وغیرہ نہیں ہو سکا ہے. تو اب اس سے اگر اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے صابرہ سے, اب دادا اور دادی کو شکر کرنا چاہیے کہ جیسی بھی عورت ہے جس طرح اس کی بھی ہے, لیکن صرف اس میں صابرہ کو وہ جاوید انکل کی ماں اور باپ کا قصوروار نہ سمجھے, کیونکہ آپ لوگوں کی تربیت پہ بھی انگلی اٹھتی ہے. صابرہ گھر سے آپ کو خود علیحدہ ہو کر نہیں آئی ہے, اس کو جو بندہ ہے نا گھر سے بگا کر لانے والا وہ آپ کا بیٹا ہے. صابرہ اگر خود بھاگ کے آتی اور یہ بندہ کہتا کہ دیکھیں اب یہ عورت میرے گھر میں آ گئی اور میں نے اس عورت کو اب کیسے رکھنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے, تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں واقعی قصوروار صابرہ ہے, قصور اس کا ہے اور جاوید انکل کا قصور نہیں ہے, کیونکہ جاوید اپنے گھر میں تھا اور صابرہ بھاگ کے اس کے گھر آئی ہے تو بات بھی ماننے والی تھی. اب صابرہ کو ورگلانے والا, صابرہ تو اپنی ولاگ کی ایڈیٹنگ وغیرہ کرنے اس کے پاس آتی تھی, تو اس بندے نے صابرہ پہ اتنی زیادہ غلط نظر رکھی ہوئی تھی اور صابرہ کو ورگلایا بسلایا, اپنی باتوں میں اس کو کیا, وہ گھر سے بھاگ کے آئی, بچے چھوڑ کے آئی, ایک ناجائز رشتہ اس سے بنایا. تو پہلے ان بوڑھی اور بوڑھی کو بات کرنے سے, صابرہ پہ بات کرنے سے پہلے اپنی تربیت پہ دیکھنا چاہیے نا, کہ اگر ہم لوگ نے اپنے بیٹے کی تربیت اچھی کی ہوتی اور آج وہ کسی کی بیوی کو اس کی شوہر کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس طرح بگا کر نہ لاتا. اب ماں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے تو ماں بھی اس حرکتوں کے قابل نہیں ہے, کیونکہ جو بھی قصور ہے نا وہ سراسر ان کے بیٹے کا قصور ہے. صابرہ کا بعد میں ہے, پہلے جاوید انکل کا ہے. جاوید نہ ہی اس کو اس طرح سے کرتا, اس سے باتیں کرتا, نہ ہی اپنی جال میں اس کو پھنساتا, نہ ہی آج صابرہ آپ لوگوں کے گھر آتی. صابرہ کو گنہگار سمجھنے سے پہلے بی بی جو تم آپ قرآن پاک پڑھاتی ہیں لوگوں کو, آپ نیک بنتی ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن پہلے اپنی تربیت پہ تو دیکھیں نا. پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کتنے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کی ہے. آپ نے جو ظلم کیا,
آپ کے بیٹے نے جو ظلم کیا تب تو صابرہ کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے تھے دونوں، اور آج صابرہ کے ہاتھ کی روٹی بھی پسند نہیں ہے۔ آپ کے بیٹے نے ایک ماں کو چھینا ہے، بچوں کو ماں کے ہوتے ہوئے یتیم کیا ہے، تو پھر کیسے سکون کا سانس آپ لے سکتے ہیں یا آپ کا بیٹا لے سکتا ہے؟ کسی کے گھر برباد کر کے اپنا گھر بسانا، وہ گھر کبھی نہیں بنتا۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے اور یہ صرف اور صرف گھر بنانے کے لیے، اور اوورسیز پاکستانی، میری آپ لوگوں سے یو کے والی سسٹر سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی کمائی اپنے تک ہی محدود رکھیں، ہو سکے تو ان لوگوں کو آپ دیں جو لوگ واقعی آپ کی کمائی کے حقدار ہیں، ان کو بالکل بھی نہ دیں۔ جو لوگ ہٹے کٹے موجود ہیں ان لوگوں کو آپ نے ہڈ حرام بنا دیا ہے، ایک قسم کا چرسی شرابی آپ لوگوں نے بنا دیا ہے۔ آج اگر یہ لوگ کچھ کر سکتے تو ان کے گھر برباد نہ ہوتے، آپ لوگوں نے ان کے منہ میں ڈال ڈال کے یو کے ڈال پاؤنڈز ان لوگوں کو اس حد تک کر دیا ہے کہ یہ لوگ اپنے اقتدار، اپنے اسلام کو بھی بھول گئے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے اور بھی انفارمیشن ہوگی۔ تو اب یہ عافیہ سلام کرو، السلام علیکم۔ بولو کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ آپ سارے اپنے آڈینس کو اللہ حافظ بولو۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔